بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ ناظرین مکرم، آج کی ویڈیو میں جو وظیفہ آپ کو بتائیں گے یہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اس کے لفظی معنی ہے اللہ بہت بے نیاز ہے، اور بے شک ایک واحد میرے اللہ کی ذات ہے جو ہر کسی سے بے نیاز ہے، اور جو اللہ کا یہ نام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ہر پریشانی سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ بہت آسان سا وظیفہ ہے اور ہر کوئی اس کو آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ بچی ہو چاہے بچہ ہو پڑھ سکتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا۔ یہ وظیفہ کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد مانگیں گے اپنے رشتے کے لیے، اور وہی ایک ذات ہے جو ہر قانون سے بالا تر ہے، اور وہ جس کو جو چاہے جب چاہے عطا کر دے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے ہیں، اور ان پر غلبہ رہا، محبت کا، جذب کا غلبہ رہا، اور اسی غلبے کی وجہ سے حضرت نے نکاح بھی نہیں فرمایا، اور آپ اکثر و بیشتر رویا بھی کرتے تھے کہ میں اس اہم سنت کی ادائیگی سے ناکام رہا ہوں۔ جب بوڑھے ہوئے تو ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک کتاب پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کتاب میں کیا پڑھا کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا انتقال اس دنیا میں بغیر نکاح کے ہو گیا وہ مسلمان مرا، چاہے وہ مرد تھا یا عورت تھی، خواہ وہ بچہ تھا یا بچی تھی۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ جل شانہ جنت میں ان کا آپس میں نکاح کر دیں گے۔ تو جب انہوں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو دل میں ان کے خیال آیا، چلو یہاں پر تو نکاح نہیں کیا لیکن جنت میں تو ہوگا ہی، تو پتہ نہیں اب جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ بڑے لوگ بڑی باتیں، لکھا ہے کتابوں میں کہ پہلے روز انہوں نے دعا کی اپنے اللہ سے کہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں نکاح لازم ہے، تو یہاں تو نہیں ہوا، تو جنت میں لازم ہے، تو ہے میرے اللہ مجھے دکھا کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا۔ تو لکھا ہے کہ پہلی رات ان کی دعا شرف قبولیت نہیں ہوئی، دوسری رات پھر انہوں نے دعا کی، پھر قبول نہیں ہوئی، پھر انہوں نے تیسری رات دعا کی تو خواب میں انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک عورت ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ یہ بیدار ہوئے، حضرت تہجد کا وقت تھا، انہوں نے تہجد کے نوافل ادا کیے اور نماز فجر باجماعت پڑھی اور سواری لی اور بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بصرہ والوں نے حضرت کا بہت اچھا استقبال کیا اور سبھی جانتے تھے۔ انہوں نے بٹھا کر پوچھا، حضرت آپ اچانک کیسے آ گئے؟ کوئی کام تھا تو بتا دیتے۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے بصرہ میں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگ حیران ہو کر پوچھنے لگے، حضرت آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں اور آپ اتنی دور سے اس دیوانی سے ملنے آئے ہیں، تو آپ نے فرمایا کیوں، کیا اس کو کوئی نہیں مل سکتا؟ تو وہ بصرے والے کہنے لگے، حضور وہ تو ایک دیوانی ہے، پاگل ہے، لوگ اسے پتھروں سے مارتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کیوں مارتے ہیں؟ تو وہ لوگ کہنے لگے، حضرت اگر کوئی رو رہا ہو تو وہ اسے دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیتی ہے، اور اگر کوئی مسکرا رہا ہو تو وہ اس کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہے، تو اسی لیے لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، اور وہ اجرت پر پیسے لے کر ہماری بکریاں چراتی ہے، اور آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل گئی ہے، اور وہ عصر کے بعد آئے گی،
جب وہ آئی تو آپ اس سے مل لیجئے گا، اور وہ ایسی دیوانی لڑکی ہے اور جو اسے مزدوری دیتے ہیں بکریوں کو چرانے کے لیے، جتنی ضرورت ہو وہ رکھ لیتی ہے، اور باقی سارے پیسے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتی ہے۔ وہ عصر کے بعد آئے گی تو آپ مل لیجئے گا۔ تو آپ نے فرمایا، بھائی بتاؤ عصر کس نے دیکھی ہے؟ تم لوگ صرف یہ بتاؤ کہ وہ جنگل میں کس سائڈ پر گئی ہے۔ تو وہ کہنے لگے، حضرت جنگل بڑا خوفناک ہے۔ حضرت نے پھر اصرار کیا تو لوگوں نے سمت بتائی، تو آپ فرماتے ہیں میں وہاں سے اس جنگل کی طرف چل پڑا، اور جب میں اس جنگل کے اندر گیا تو دیکھا کہ بہت خوفناک جنگل تھا۔ شیر، بھیڑیے، چیتے بھرمار ہیں، ان کی حشرات الارض کا بھی ڈھیر لگا ہوا تھا، اور کہنے لگے کہ میں بہت حیران ہوا یہ سب کچھ دیکھ کر، یہ بڑی دلیر بی بی ہیں جو اتنے خوفناک جنگل میں بکریاں چراتی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو جگہ لوگوں نے بتائی تھی میں تلاش کرتے کرتے وہاں پر پہنچا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پر پہنچا تو دو بہت حیران کر دینے والے منظر تھے۔ پہلا کیا، آئی تو میمونہ ولید بکریاں چرانے کے لیے، لیکن وہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی، بلکہ کیا کر رہی تھی، وہ اس جنگل میں مصلی بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی۔ یہ بکریاں تو صرف بہانہ تھا میمونہ ولید کے لیے۔ لوگوں سے چھپنے کا بصرہ والوں کو تو صرف یہی پتہ تھا کہ میمونہ بکریاں چرانے جنگل جاتی ہے، لیکن میمونہ وہاں پر کیا کرتی تھی؟ وہ یاد الہی میں مصروف رہتی تھی۔ فرمانے لگے کہ میں بڑا حیران ہوا، اور دوسری حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ میمونہ تو نوافل پڑھ رہی تھی، اور بکریاں کو کون چرا رہا تھا؟ تو آپ نے کیا دیکھا کہ شیر بکریاں چرا رہے ہیں۔ بکریاں چر رہی تھی اور شیر ان کے ارد گرد پہرا دے رہے تھے، اور اگر کوئی بکری بھاگتی ہے گھیرا توڑ کر تو شیر اسے کھاتا نہیں ہے، بلکہ واپس اسی گھیرے میں لے آتا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ میں حیران ہوا کہ یہ فطرت کس طرح بدل گئی کہ شیروں نے بکریاں کب سے چرانا شروع کر دی، اور کیسے ان کی یاری ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران و پریشان وہاں پر کھڑا، مجھے نہیں پتا کہ کب حضرت میمونہ ولید رحمت اللہ علیہ نے نماز ختم کی اور مجھے پکار کر کہنے لگی، ہے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو ہمارا جنت کا تھا، آپ تو یہاں پر آ گئے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے، میں بہت حیران ہوا، اس سے پہلے میری اور میمونہ کی کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور اس کو کس طرح پتہ چل گیا کہ میرا نام عبداللہ ہے؟ تو کہنے لگے، میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا کہ میمونہ، اس سے پہلے تو تمہاری اور میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، تو تمہیں میرا نام کس طرح پتہ ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا، ہے عبداللہ، جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں آپ کو بتایا تو اسی اللہ نے آپ کے بارے میں مجھے بھی بتا دیا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں، میں نے پھر سوال کیا، میمونہ یہ تو بتا کہ فطرت کس طرح بدل گئی، یہ شیر و بکری میں صلح کیسے ہو گئی، اور شیروں نے بکریاں کب سے چرانا شروع کر دی؟ تو جواب ملا، جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کی تو اس دن سے ان شیروں نے میری بکریوں سے صلح کر لی۔ سبحان اللہ! اس کا مطلب کیا تھا کہ جب سے میں نے اللہ کو پایا، اللہ نے مجھ پر رحمت کی، کرم کیا، اپنا فضل کیا۔ تو وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ یہ ہے کہ روزانہ اللہ الصمد کو 7 بار کسی بھی نماز کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ اچھی جگہ رشتہ ہوگا، کسی قسم کی بھی پریشانی ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور نیک حاجات کو پورا فرمائے، اور تمام بیماروں کو شفاء کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ عطا فرمائے۔ آمین
آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔